بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈینٹس، آج میں آپ لوگوں کو ریسرچ کے پورشن کا چیپٹر نمبر 12 کروا رہی ہوں، تصورات کانسیپٹس. ٹھیک ہے، اس کو ہم تھوڑا سا شارٹلی ہی کریں گے، جسٹ ڈیفینیشنس اور ٹائپس آف کانسیپٹس کریں گے. تو تصورات جو ہے وہ تصور سے ہے، جس کو انگلش میں ہم کانسیپٹ نام دیتے ہیں. اور کسی بھی سائنسی تحقیق کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ تصور سے ہی شروع ہوتی ہے. اور تصور جو ہے وہ ایک فیکٹ ہوتا ہے، حقیقت ہوتا ہے، اور کسی حقیقت کی کو انٹرپریٹ یا ایکسپلین کرتا ہے. ٹھیک ہے، حقیقت وہ مشاہدہ ہے جسے تجربے کے ذریعے بار بار تصدیق کیا جا سکتا ہے یا جس پر تجربات کیے جا سکتے ہیں. تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سائنسی طریقہ کار کے بنیادی عناصر میں سب سے پہلا عنصر جو ہے تصور ہے. مطلب تصور ایک ایسا ورڈ ہے، ایک ایسا تصور ایک ایسی حقیقت ہے جو اپنی تشریح خود کرتا ہے. ٹھیک، ڈیفینیشن کرتے ہیں اس کی کہ concept is an idea expressed as a symbol or in words according to Newman. تصور ایک خیال ہے جو کسی علامت یا لفظ سے ظاہر ہوتا ہے. ایسے یا پھر ایسے قابل دید نشانات یا الفاظ جو ناقابل دید نظر نہ آنے والے یہ تصورات چیزوں کو ظاہر کرتے ہوں تصورات کہتے ہیں. قابل دید کہتے ہیں نظر کو، قابل دید جو نظر آنے والے نشانات یا ناقابل دید جو نظر نہ آتے ہوں، اور نظر نہ آنے والے تصورات چیزوں کو ظاہر کرتے ہیں تصورات کہلاتے ہیں. اور تصورات جو ہوتے ہیں کانسیپٹس ہر سائنس میں پائے جاتے ہیں، خواہ وہ سوشل سائنسز ہے، نیچرل ہے یا فزیکل سائنسز ہے. تو ہر سائنس میں جو ہے تصورات جو ہے وہ پائے جاتے ہیں. تصور کا مفہوم جو ہے وہ کیا ہے؟ تصورات چیزوں، واقعات یا خیالات کے نام ہیں جو ان کی نمائندگی کرتے ہیں. اور ہماری عام روٹین میں چیزیں تصورات، زندگی میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ سب تصورات ہی ہیں. جیسے آپ سوشیالوجی کی بات کرتے ہیں، اس میں دیکھ لیں گرو ایک کانسیپٹ ہے، کلچر، فیملی، سوشل چینج، سوشل انٹریکشن، سوشل پروسیس، گروپ اینڈ دا سو آن، سوسائٹی، کمیونٹی. تو ہر جو بھی سائنس ہے اس میں تصورات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، خواہ وہ حیاتیات ہے، طبیعات ہے، فزیکل سائنسز ہیں، سوشل سائنسز ہیں، سب میں جو ہے وہ تصورات پائے جاتے ہیں. اب ہم ایک اور جو ہے پوائنٹ دیکھتے ہیں اس چیپٹر کا، سمبولزم. سمبولزم جو ہے وہ نظام علامت ہے، ابلاغ کا ایک ایسا نظام جس میں چیزوں کے بجائے ان کے اشارے استعمال کیے جاتے ہیں، اور چیزوں کو اشاروں کی شکل میں ظاہر کرنے کا نام نظام علامت ہے. علامت یا سمبل کسی ناقابل دید انویزیبل چیز کا قابل دید ویزیبل نشان سائن ہے. نام یا لسانی اظہار علامات کہلاتے ہیں. لسانی کہتے ہیں جو لینگویج کے ذریعے ظاہر کی جاتے ہیں، جیسے شیر دلیری کی علامت ہے، دائرہ ابدیت کی علامت ہے جھنڈا کسی قوم کی علامت ہے، آکسیجن او سے کی علامت ہے. تو ٹھیک ہے، تو واٹر کو H2O سے ظاہر کیا جاتا ہے. تو اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جن کی تصورات ہیں اور تصورات کے ساتھ ان کی علامات ہیں. جیسے تخلیق پاکستان اور اس کی علامت ہے مینار پاکستان. بزدلی تصور ہے اور اس کی علامت ہے گیدڑ کی تصویر. مملکت جمہوریہ اسلامیہ پاکستان ہے تو اس کی علامت جھنڈا ہے. ٹھیک ہے، وائٹ فلاور جو ہے امن کو ظاہر کرتا ہے. تو اس طرح جو چیزیں جو کانسیپٹ پائے جاتے ہیں ان کو سمبولزم کے ذریعے یا نظام علامت کے ذریعے بھی ظاہر کیا جاتا ہے. جیسے انٹریکشن، تو اس میں ہم دو افراد کو دیتے ہیں جب وہ آپس میں کمیونیکیٹ کرتے دکھائی گئی ہیں، تو یہ انٹریکشن کی علامت ہے. ٹھیک، اب تصورات کی اقسام کیا ہیں؟ تصورات کی دو اقسام ہیں، نیچرل سائنس اور آرٹیفیشل سائنس. ٹھیک ہے، فطری نشان جو ہے وہ ہے جو قدرتی ماحول میں پایا جاتا ہے، جیسے بادل، ہوا، سورج، چاند، ستارے. اور خود ساختہ نشان آرٹیفیشل سے انسان نے خود بنائے، مین میڈ ہو، جیسے زبان ہے، لینگویج، مکان، ارد گرد کی چیزیں. ایسے نشانات کو ہم علامات کہتے ہیں. نشان کی اقسام سے ظاہر ہے کہ تمام علامات نشان ہیں، لیکن تمام نشانات علامات نہیں ہوتے ہیں. جیسے گلاب کا پھول ایک نشان ہے لیکن علامت نہیں ہے، جبکہ جہانگیر کا مقبرہ، شالیمار گارڈن، مینار پاکستان علامات بھی ہیں اور نشانات بھی ہیں. تو سمبل کے لیے یہ شرط ضروری ہے کہ وہ انسان نے بنائی ہو، جبکہ نشان ہر وہ چیز ہے جو اپنے سوا کسی اور چیز کو ظاہر کرتی ہے، جیسے کہ بادل، بارش وغیرہ. ٹھیک ہے، اب ہم چیپٹر نمبر 12 کی طرف آتے ہیں. چیپٹر نمبر جو آپ کا نیکسٹ چیپٹر ہے از اے ویری امپورٹنٹ چیپٹر، جس میں جو ہے متغیرات ہیں. چیپٹر نمبر 12 تھا آپ کا علامات والا. ناؤ چیپٹر نمبر 13 متغیرہ، ویریبل. ویری سے ہے
ویریبل کہتے ہیں تبدیلی، چینج. ٹھیک ہے، تو ویریبل کی اگر ہم ایک کامن ڈیفینیشن کریں تو اس میں یاد آ جاتا ہے کہ ویریبل از اے کانسیپٹ دیٹ شوز دا ریلیشن شپ بٹوین ٹو اور مور ویریبلس. یہ تو ہائپوتھسس کی ہے کہ ہائپوتھسس میں دو ویریبلس ہوتا ہے. اب ویریبل کی ڈیفینیشن کیا کروں گی؟ ویریبلز آر کوانٹٹی دیٹ چینجز ود دا ٹائم. ٹھیک ہے، لائک ایج، اسپیڈ آف اے کار، ٹائم. ٹھیک ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے. اگر ہم ویسے اس کی ڈیفینیشن میں دیکھیں کہ متغیرہ سے مراد ایسی مقدار جس کی قدر متعین نہ ہو، یعنی کسی مقدار کے کم و بیش ہونے سے رہنے کو متغیرہ کہتے ہیں، اور مقاصد کے اس تغیر کو علامتی شکل کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے. اب متغیرہ کی تعریف کورس نے کیا کی ہے؟ متغیرہ ایک ایسی علامت ہے جو کسی بحث کے دوران مختلف قدریں یا ناقابل تسلیم قدروں کا سیٹ اختیار کر سکتی ہو. نیومین کہتا ہے ویریبلز اے کنسیپٹ دیٹ ویریز، کہ ایک ایسا کنسیپٹ، ایک ایسا تصور ہے تغیر جو کہ تبدیل ہوتا رہتا ہے. متغیرہ کی تعریف میں کہا گیا یہ کس تصور کی قابل پیمائش وسعت ہے جس میں دو یا دو سے زیادہ اقدار پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ایسا تصور جو قابل پیمائش ہو سائنسی ہوگا. ٹھیک ہے، جو مقدار تغیر پذیر نہ ہو بلکہ ایک ہی قدر قائم رکھے، اس کو ہم کیا نام دیں گے؟ کانسٹنٹ ویریبل کا نام دیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ ویریبلز جو ہوتی ہیں وہ کانٹینیوس ویریبلز بھی ہوتی ہیں، ڈس کانٹینیوس ویریبلز بھی ہوتی ہیں. تو ایک جو اس کی ایک ٹائپ ہے وہ ہے کانٹینیوس ویریبل، کہ ایک مسلسل متغیرہ وہ قدر ہے جو مسلسل تبدیل ہوتی رہتی ہے. جیسے کہ سٹارٹ میں آپ کو بتایا کہ عمر ہے، گاڑی کی رفتار ہے، گھڑی کا وقت ہے، یہ مسلسل طور پر تبدیل ہونے والے ویریبلز ہیں، اس لیے ہم انہیں کانٹینیوس ویریبلز کا نام دیتے ہیں. اچھا، عمرانیت میں کچھ مواد مسلسل متغیروں کے صورت میں جمع کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے 10 سے 15 ایئرس تک اگر ہم ایج کو ڈیوائڈ کرتے ہیں تو اس کی اگر ہم کلاس باؤنڈریز بناتے ہیں، کلاسز بناتے ہیں، تو 10 سے 15 ایئر سے 20 ایئرس، 20 ایئرس سے 25 ایئرس، 25 ایئرس سے 30 ایئرس. اب دیکھیں یہ کانٹینیوس ہے، اس میں جو لاسٹ والی جو ہوتی ہے اسی سے سیکنڈ گروپ کا فرسٹ کلاس جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. یہ گروہ جو ہے مسلسل متغیرے کہلاتے ہیں. اب ڈس کانٹینیوس ویریبل کیا ہے؟ ایسا متغیرہ جو مسلسل تبدیل نہ ہوتا ہو اس کو ہم ڈس کانٹینیوس ویریبل دیتے ہیں. جیسے کسی گاؤں میں آمدنی کو کسی گروہ سے اگر منسلک کر سکتے ہیں جس میں جماعتیں ایک دوسرے سے جدا ہوں، جیسے کہ 100 سے 200. اب اس کی جو نیکسٹ کلاس سٹارٹ ہو رہی ہے جماعت وہ 201 سے 300 تک ہے، اور پھر نیکسٹ کلاس 301 سے 300 روپیز تک، پھر نیکسٹ کلاس 401 سے 500. اس میں جو بھی نئی کلاس سٹارٹ ہو رہی ہے وہ پہلے اینڈ والے سے ڈفرینٹ ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کو پھر ڈس کانٹینیوس ویریبل کا نام دیتے ہیں. بعض وقت کچھ جو علامتیں ہوتی ہیں وہ ہندسوں کا کام بھی لیتی ہیں، لیکن علامتوں کے استعمال سے تحقیق آسان ہو جاتی ہے، اس لیے بعض مقداروں کو علامتوں کے ذریعے بھی ظاہر کیا جاتا ہے. جیسے کہ اسٹیٹس ہے، میتھس ہے، دیگر سوشل سائنسز میں علامتوں کے نظام سمبولزم میں اعداد کے بجائے علامات کا استعمال کیا جاتا ہے. اب پھر آ جاتے ہیں ٹائپس آف ویریبلز میں. دیر آر 3 ٹائپس آف ویریبلز: انڈیپینڈنٹ ویریبل، آزاد متغیرہ، ڈیپینڈنٹ ویریبل، تابع متغیرہ، اور دا تھرڈ ون از دا انٹرویننگ ویریبل، مداخلہ متغیرہ. ٹھیک ہے، پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں انڈیپینڈنٹ اینڈ ڈیپینڈنٹ ویریبلس کو. تو آزاد متغیرہ سے مراد ایسی قدر جو خود بخود تبدیل ہوتی ہے، جو دوسروں پر ڈیپینڈ نہیں کرتی ہے، جو دوسروں پر اثر انداز ہوتی ہیں، جو دوسرے کے پیدا ہونے کی وجہ بھی بنتی ہے، اس کو ہم انڈیپینڈنٹ ویریبل کا نام دیتے ہیں. جیسے کہ آبادی کے بڑھنے سے غربت میں اضافہ ہوتا ہے، تو اس میں آبادی جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اور غربت جو ہے وہ ایک ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے، کیونکہ غربت جو ہے وہ آبادی پر ڈیپینڈ کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر کسی بحث کے دوران کسی متغیرہ کی قدر فرض کر لی جائے اس کی ویلیو کو، اور اسے آزاد یا خود مختار ویریبل بھی کہتے ہیں. یہ کوئی واقعہ ہوتا ہے جس پر ہم تحقیق کی جاتی ہے. ٹھیک، آزاد متغیرہ جو ہوتا ہے اس دا آزاد متغیرہ کی وجہ سے کسی دوسرے متغیرہ میں جب کوئی تبدیلی آ جائے اور دوسری قدر کو تابع متغیرہ ڈیپینڈنٹ ویریبل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ڈیپینڈنٹ ویریبل کی ڈیفینیشن ہے. ڈیپینڈنٹ ویریبل از دا آؤٹ کم آف انڈیپینڈنٹ ویریبل. اس کو ہم ریزلٹنٹ ویریبل کا بھی نام دیتے ہیں. تو تحقیق اسی متغیرے پر کی جاتی ہے کیونکہ یہ کسی واقعے کا نتیجہ ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو ریزلٹنٹ ویریبل کا نام بھی دیتے ہیں ڈیپینڈنٹ ویریبل کو.
از دا آؤٹ کم آف انڈیپینڈنٹ ویریبل بھی ہے. تابع متغیرہ جو ہوتا ہے وہ دراصل کس کا نتیجہ ہوتا ہے؟ انڈیپینڈنٹ ویریبل کا, اور اس کے اثر کی وجہ سے یہ حاصل ہوتا ہے. تو کسی بھی مفروضہ جو ہم ریسرچ جس سے ہماری ریسرچ سٹارٹ ہوتی ہے مفروضے سے, اور اینڈ بھی ٹیسٹنگ آف ہائپوتھیسس یا مفروضے کی ٹیسٹنگ سے ہوتا ہے, تو کسی بھی مفروضے میں دو ویریبلس جو ہیں وہ ضرور پائے جاتے ہیں, انڈیپینڈنٹ اینڈ ڈیپینڈنٹ ویریبلس, اور مفروضہ جو ہے ان دونوں ویریبلس کے درمیان ریلیشن شپ کو شو کرتا ہے. اور سائنسی تحقیق کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے, ٹیسٹنگ آف ہائپوتھیسس. تو دونوں کا باہمی تعلق ہم تحقیق کے ذریعے ٹیسٹ کیا جاتا ہے. تابع خود مختار متغیروں کا باہمی تعلق مفروضہ کی تشکیل کرتا ہے. تو ہر مفروضہ میں جو دو ویریبلز ہوتے ہیں, ایک انڈیپینڈنٹ اور دوسرا ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں اگزامپل ہے, جتنا باہمی تفاعل سماج دشمن دوستوں کے ساتھ ہوگا اتنا ہی جرائم میں اضافہ ہوگا. تو یہ ایک مفروضہ ہے, اس میں سماج دشمن دوست ایک آزاد خود مختار متغیرہ ہے, اور جرم جو ہے وہ تابع متغیرہ ہے. ٹھیک ہے, کہ جو اینٹی سوشل فرینڈز ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں, اور ان کے ساتھ جتنا بھی جو لوگوں کا انٹریکشن زیادہ ہوگا, ٹھیک ہے, اتنا ہی کیا ہوگا کہ ان میں جرم میں اضافہ ہوگا. تو جیسا کہ ہے, تو اس میں سماج دشمن جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ, اور جرم جو ہے وہ اس پر ڈیپینڈ کر رہا ہے اینٹی سوشل پیپل پر, وہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. اس طرح ہم کہیں کہ جتنا زیادہ معیار تعلیم بلند ہوگا اتنا ہی زیادہ معیار زندگی بلند ہوگا. تو اس میں معیار تعلیم جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ویریبل, اور معیار زندگی کیونکہ وہ اس پر ڈیپینڈ کر رہا ہے. کچھ شخص اتنا پڑھا لکھا ہوگا, اچھی جاب ملے گی, تو وہ اس کا معیار زندگی معیار تعلیم پر ڈیپینڈ کر رہا ہے, تو وہ اس کا جو ہے ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. اسی طرح جتنا زیادہ جو ہے کرائم میں اضافہ ہوگا اتنا زیادہ معاشرے میں بے چینی بڑھے گی. تو کرائم جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے, اور بے چینی جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. اسی طرح جتنا زیادہ جو ہے مہنگائی بڑھے گی اتنا ہی زیادہ جو ہے غربت میں اضافہ ہوگا. تو اس میں بھی مہنگائی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ویریبل, اور غربت جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. ٹھیک ہے, اس میں بہت سارے مفروضے جو ہیں وہ سوشیالوجی میں استعمال کیے جاتے ہیں, بنائے جاتے ہیں, پھر ان پر ریسرچز کی جاتی ہیں کہ آیا کہ جو ہم ریلیشن شپ دیکھ رہے ہیں, جو ہماری آبزرویشن میں ہے, کیا ان میں ویریبلس کے درمیان ریلیشن شپ پایا جاتا ہے ابھی یا نہیں. اس لیے پھر ہم سائنٹیفک ریسرچ کرتے ہیں, سائنٹیفک میتھڈ استعمال کرتے ہیں, اور پھر کسی بھی سائنٹیفک ریسرچ کی ابتدا مفروضے سے ہوتی ہے, اور اینڈنگ میں ٹیسٹنگ آف ہائپوتھیسس ہوتی ہے, جو کہ دو ویریبلس کے درمیان ریلیشن شپ کو شو کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو خود مختار متغیرہ کے تبدیل ہونے سے تابع متغیرہ بھی بدلتا ہے, دونوں کا یہ تعلق مفروضے کو جوڑتا ہے. ٹھیک ہے, اب ہے تھرڈ ٹائپ انٹروننگ ویریبل, مداخلہ متغیرہ, جیسا کہ ہے دخل دینے سے ہے. تو یہ وہ متغیرہ ہے جو دو متغیروں کو جوڑنے کا کام دے, جس میں ایک متغیرہ دوسرے کا سبب بنے. یعنی تابع اور آزاد متغیروں کو جوڑنے والا متغیرہ مداخلہ متغیرہ کہلاتا ہے. جیسے کہ مجرم دوستوں کے ساتھ سماجی تفاعل جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی جرائم میں اضافہ ہوگا. تو اس میں مجرم دوست جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے, سماجی جو جرائم جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے, اور اس میں انٹروننگ ویریبل ہے سماج, ان کا آپس میں انٹریکشن یعنی سماجی تفاعل. تو یہ انٹروننگ ویریبل ہے. اب ہم نیکسٹ پوائنٹ کی طرف آ جاتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں مظہار اور اشاریے, انڈیکیٹرز اینڈ انڈائسز. یہ بھی بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں. مظہار اور اشاریے نہ صرف سوشیالوجی میں استعمال ہوتے ہیں بلکہ دیگر سوشل سائنسز لائک اکنامکس, سائیکالوجی اینڈ سو آن, ان میں بھی یہ بہت زیادہ کو جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں, انڈیکیٹرز اینڈ انڈائسز. تو کسی متغیرہ کے اظہار کے لیے جو نشانیاں استعمال کی جاتی ہیں انہیں ہم انڈیکیٹرز کا نام دیتے ہیں. اور ہر ویریبل یا متغیرہ اپنے اندر کئی انڈائسز جو ہے وہ رکھتا ہے مظہار, اور مظہار کی پیمائی جس پیمانے سے کی جاتی ہے اسے اس کا ہم انڈائسز یا اشاریہ بولتے ہیں. تو مظہار متغیرہ کی واضح شکل ہے, جیسے ہم کہتے ہیں کہ خوشبو, رنگت, نزاکت. تو ہمارے ذہن میں یہ انڈائسز ہیں, اور ہمارے ذہن میں سب سے پہلے کیا چیز آ جائے گی؟ ہمیں پھول آ جائے گا. تو پھول یہاں ایک تصور ہے, اور مظہار کسی تصور کا پتہ دیتے ہیں, اور یہ سارے اس کے انڈائسز ہیں جو اس کو شو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب جیسے کہ اگزامپل ہے, تعلیم میں دلچسپی کے جو مظہار ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ محنت سے پڑھنا, کلاسز میں باقاعدگی جانا, کالج کے کام میں باقاعدگی, تعلیمی مشاغل میں دلچسپی. ان مظاہر کے اشاریے کچھ اس طرح سے ہیں. ٹھیک ہے,
تو یہ سارے اس کے انڈائسز ہیں جو کسی بھی اسٹوڈنٹ کی جو تعلیم میں دلچسپی کو شو کرتے ہیں. اب ان کے اشاریے کس طرح ہوں گے؟ نمبر 1 محنت سے پڑھنا. اب محنت سے پڑھنا کے اشاریے کیا ہوں گے؟ روزانہ 1 گھنٹہ سے کم، روزانہ 1 سے 2 گھنٹہ، روزانہ 2 سے زائد گھنٹہ. نمبر 2 ہے کلاسز میں باقاعدگی. اس میں اظہار کے اشاریے حسب ذیل ہیں. پوری حاضریاں ہیں، 50% سے زائد حاضریاں ہیں، 50% سے کم غیر حاضریاں ہیں. نمبر 3 پر کالج کے کام میں باقاعدگی. اس میں اظہار کو 10,000 اشاریوں سے نمائش کرتے ہیں. اسکول کا کام پورا کیا ہے، اسکول کا کام 50% سے زیادہ کیا ہے، اسکول کا کام 50% سے کم کیا. نمبر 4 جو مظہر ہیں وہ ہے تعلیمی مشاغل میں دلچسپی. تعلیمی مشاغل کی تعریف کی جائے، ان میں تقاریر ہے، اخبار، رسائل، لائبریری کے کتب وغیرہ کا شامل ہیں. ٹھیک ہے. اس میں مکمل دلچسپی، اس انڈائسز جو ہیں یا 50% سے زائد دلچسپی یا 50% سے کم دلچسپی یا پھر نفس. اسی طرح اگر تعلیم معیار زندگی کا مظہر ہے تو تعلیم کے اشاریے یہ ہوں گے: ناخواندہ، مڈل تک، میٹرک تک، انٹرمیڈیٹ تک، بی اے بی ایس سی تک، پیشہ ورانہ تربیت یا اعلیٰ سند. اظہار اطلاعات کے مظہر یا ریڈیو اخبار کے اشاریے اس طرح ہوں گے: اخبار کا پڑھنا، 50% یا سے زائد پڑھنا، 50% سے کم پڑھنا. ٹی وی پروگرام میں اگر ہم دیکھتے ہیں دلچسپی کیا ہے تو اس میں باقاعدہ دیکھنا، 50% یا سے زیادہ دیکھنا یا 50% سے کم دیکھنا. تو یہ سارے جو مظہر کے اشاریوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ کسی فرد کی اپنی ایجوکیشن میں کیا دلچسپی ہے، یا کسی کی ذرائع اطلاعات میں کیا دلچسپی ہے، یا کسی کی ٹی وی کے پروگرامز میں کیا دلچسپی ہے. تو اس طرح انڈیکیٹرز اور ڈائسز کا استعمال کیا جاتا ہے کسی ویریبل کو ایکسپریس یا ظاہر کرنے کے لیے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اس کے بارے میں کچھ اور بھی جو ہے ایڈیشن میں کرواؤں گی وہ میں آپ لوگوں کو واٹس ایپ کر دوں گی. یہ جو ایک چیپٹر ہے یہ آلموسٹ پورا ایک کویشچن ہے کہ ڈیفائن ویریبلز، وٹ از دا ٹائپس آف ویریبلز اینڈ رائٹ ڈاؤن ود ایگزامپلس. تو آپ نے ایگزامپلس بھی اس میں ایڈ کرنی ہے اور ویریبلس کو اچھی طرح سے پریپیئر کرنا ہے.